بسم اللہ الرحمن الرحیم لتفتحن القسطنطنیة فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش۔ یقیناً تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، کیا شاندار لیڈر ہوگا اور وہ فوج کتنی شاندار فوج ہوگی۔ تمام مسلمانوں نے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا، فوجیں جمع کیں اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے اور صدیوں تک اس تعریف کو حاصل کرنے کے لیے مہمات شروع کی۔ ان میں سے پہلی مہم خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ کی کمان میں اسلام کی فوج بحری جہازوں کے ساتھ استنبول آئی اور استنبول کے قریب رومی افواج سے لڑی۔ اس کے باوجود اسلام کی فوج کوئی نتیجہ حاصل نہ کر سکی اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ دوسری کوشش حضرت معاویہ کے دور خلافت میں کی گئی۔ یزید بن معاویہ کی قیادت میں اسلامی فوج قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس لشکر میں ان کا ایک ساتھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے، جن کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ محاصرہ خشکی اور سمندر دونوں جانب سے کیا گیا۔ ان لڑائیوں میں بہت سے صحابہ بشمول حضرت ابو ایوب انصاری اور جنگجو اسلام شہید ہوئے، لیکن پھر بھی قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا جا سکا۔ اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں کوشش کی گئی۔ سلیمان بن عبد الملک کے خلیفہ، ہشام بن عبد الملک کے خلیفہ اور عباسی کے خلیفہ کے دور میں فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اگرچہ انہوں نے رومی سلطنت کے خلاف 3 بار جنگ کا اعلان کیا اور پھر عظیم فتوحات حاصل کر کے ایرگ گلی تک آگے بڑھے، لیکن قسطنطنیہ کو پھر بھی فتح نہیں کر سکی۔ شیعہ فاطمیوں کا عروج اور ان کے باطنیت کے پھیلاؤ نے فتوحات کو 200 سال تک روک دیا، لیکن ترکوں کی آمد کے ساتھ یہ دور دوبارہ شروع ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا عربوں سے لے کر مسلمان ترکوں کو دے دیا۔ پہلا مسلمان ترک حکمران جس نے استنبول کو گھیرے میں لیا وہ سلطان بایزید یلدرم تھا۔ بہادر سلطان نے 4 بار استنبول کا گھیراؤ کیا اور آخری وقت میں جب استنبول فتح ہونے کو تھا، تیمور لنگ کے اناطولیہ میں حملہ کرنے کی وجہ سے اسے محاصرہ اٹھانا پڑا، تو اس طرح قسطنطنیہ دوبارہ فتح نہ ہو سکا۔ سلطان مراد ثانی کے دور میں استنبول پھر سے گھیر لیا گیا اور بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن جب سلطنت مصطفیٰ کی بغاوت رومی سلطنت کی مدد سے ہوئی اور کرمان اور جرمیان نے برسا پر حملہ کیا، تو سلطان مراد دوم کو استنبول کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ لیکن سلطان مراد دوم نے محاصرے کی تیاریاں مکمل کر لیں اور ایک اس کے وصیت نامے جو اس نے اپنے بیٹے سلطان محمد کے لیے لکھے تھے، جس میں اس نے استنبول کی فتح کی سفارش کی تھی اور اسے فروغ دیا تھا۔ سلطان محمد نے تمام غیر ملکی کمیٹیوں سے رابطہ کیا جو اسے پرامن اور رعایتی انداز میں مبارکباد دینے کے لیے آئیں، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ اس نے مشرقی رومن کمیٹی کی جانب سے شہزادہ اورہان کے بارے میں درخواستوں کا بخوبی جواب نہیں دیا، اور اس نے دوسرے ممالک کو زمینیں دینے کی رعایت دے کر اس علاقے کو آباد کیا، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنے والد کی وصیت کو پورا کرنے اور مشرقی روم کو مٹانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے وسط میں کفر کے مرکز کے طور پر رہ گیا تھا۔ ایسٹر روم کی تباہی جو ہر نازک وقت میں عثمانیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور سلطنت عثمانیہ کی طرف بھیجی جانے والی صلیبی فوج کا نمبر 1 ایجنٹ سلطنت عثمانیہ کے امن کے لیے ضروری تھا اور اس کا دفاع آسان تھا، لیکن اسے ایک ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا جسے اس کے خواب کو پورا کرنے سے پہلے فوری طور پر کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ کفر کا ایک اور مرکز تھا، کرمان کا دارالحکومت۔ سلطان محمد دوم نے اس معاملے میں اجرت کو دیکھا اور اناطولیہ کے گورنر اشک پاشا کو کرمان بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھریلو دوستوں کو ساتھ لیا اور کارروائی کی۔ جب اس کی فوج کرمان کے دارالخلافت پہنچی تو اس نے ابراہیم بے کو دیکھا، تو ابراہیم بے اپنے علاقے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے سفیروں کے ساتھ صلح کی پیشکش کی جو اس نے وہاں سے سلطان محمد ثانی کو بھیجی۔ سلطان محمد دوم نے اس پیشکش کو قبول کیا کیونکہ وہ مسلمانوں اور قونیہ کی امن سازی کے علماء کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔
پھر بھی اس پیشکش کو قبول کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرقی رومی سلطنت کی کمیٹی کے لیے اس کے حسن سلوک کی وجہ سے مبارکباد دینے کے لیے ادرنے پہنچے۔ مشرقی رومی سلطنت کے سفیروں نے سلطان محمد ثانی سے دھمکی آمیز درخواست کی۔ یہ درخواست ایک قسم کی دھمکی تھی کہ اسے شہزادے اورہان کے لیے 3000 سکوں کا وعدہ کیا گیا تھا اور وہ اسے دوگنا کر دے ورنہ وہ اسے رہا کر دیں گے۔ اس وجہ سے سلطان محمد دوم نے کرمان کی طرف سے امن کی پیشکش قبول کر لی اور یہاں تک کہ فتح کیے گئے علاقے بھی کرمان سلطنت کو واپس لوٹا دیے۔ جب وہ سلطنت عثمانیہ کی دارالحکومت ادرنے واپس آیا، اس نے اعلان کیا کہ اس نے انہیں بالکل واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ پھر کبھی شہزادے اورہان کے لیے ایک سکہ بھی ادا نہیں کریں گے۔ یہ ایک عظیم جنگ کی پہلی چنگاری تھی جو ایک زمانے کو بند کرتی ہے اور ایک نیا آغاز کرتی ہے۔ مشرقی روم اتنا سکڑ گیا کہ اس سے صرف استنبول رہ گیا، باوجود اس کے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے لیے کفر کا مرکز تھا۔ رومی شہنشاہ کو جب بھی موقع ملتا تو سلطنت عثمانیہ کے لیے پریشانی کا باعث بنتا اور اس نے فرقہ وارانہ اختلافات کے باوجود سلطنت عثمانیہ کے خلاف کیتھولک کی دنیا کی درخواست کرنا نہیں چھوڑا۔ جب تک اسے تباہ نہیں کیا جاتا سلطنت عثمانیہ کو امن و سکون نہیں ملے گا۔ شہزادے اورہان کے بارے میں رومی شہنشاہ قسطنطین کی دھمکی اور درخواست نے سلطان محمد ثانی کو عثمانی اور رومی سلطنت کے درمیان امن معاہدہ منسوخ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ نہ صرف وہ ان کے لیے امن پسند نظر آتا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے قرلو کے قریبی علاقے کو بھی ان کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ وقت قریب آ گیا تھا کہ سلطان محمد دوم اس دھوکہ دہی اور انحراف والی سیاست کو ترک کر دیں۔ سلطان محمد دوم نے عظیم کونسل کو اکٹھا کیا اور روم کی مہم کا فیصلہ کیا۔ اسے تیز رفتاری اختیار کرنی تھی، بحیرہ اسود، بحیرہ ایجین، اناطولیہ، رومیلیہ سے آنے والے حملوں کے لیے احتیاط برتنی تھی اور فوری طور پر شہر کو گھیر کر فتح کرنا تھا۔ اس نے فوراً تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطان محمد دوم کے پاس اناطولیہ کے قلعے کے بالمقابل ایک اور قلعہ بنایا گیا تھا جسے اس کے پردادا یلدرم بایزید نے اناطولیہ کی طرف بنایا تھا۔ پہلے کام کے طور پر اس لیے وہ اپنی فتح کے دوران بحیرہ اسود سے آنے والی کسی بھی مدد کو منع کرنا چاہتا تھا۔ یہ قلعہ 4 ماہ کی قلیل مدت میں بنایا گیا تھا اور بڑی بڑی توپیں دروازوں اور میناروں میں رکھی گئی تھیں جن کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ وہ توپیں مخالف کنارے تک پہنچ گئیں۔ اسی طرح وہی توپیں اناطولیہ کے قلعے کی جگہ تھی۔ چنانچہ باسفورس کے دونوں اطراف ان توپوں کے کنٹرول میں تھے اور بحیرہ اسود سے آنے والی مدد کو روک دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی باسفورس سے گزرنے والے جہاز سے ٹیکس لے کر سلطنت کی معیشت کو سہارا دینا شروع کر دیا۔ وینیس سے جو لے جانے والا ایک جہاز جو ٹیکس ادا کیے بغیر گزرنا چاہتا تھا اور سٹاپ وارننگ کی نافرمانی کرتا تھا، 26 اکتوبر 1452 کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے اسے ڈبو دیا گیا۔ سلطان نے دوسرے کو مغربی سلطنت کے سفیروں سے اس قدر غلط طور پر متعارف کرایا کہ مشرقی رومی سلطنت کو سنجیدہ مدد بھیجیں۔ مغربی ممالک نے سنجیدگی سے یہ تصور کیا کہ ترک استنبول پر قبضہ نہیں کریں گے اور ایک نئی صلیبی فوج کے ساتھ بلقان سے ترکوں کا صفایا کرنا بہت آسان ہوگا۔ در حقیقت مشہور فیلیس نے فرانس کے بادشاہ کارل کو ایک خط لکھا جس میں ترکوں کے نوجوان حکمران کے بارے میں بتایا کہ سلطان محمد کبھی جنگ میں نہیں رہا، ناتجربہ کار، منحرف اور عورت ساز نوجوان ہے، اور اسے بتایا کہ سلطنت عثمانیہ پہلے سے زیادہ کمزور ہے۔ جس چیز نے مغربیوں کو دھوکہ دیا، جن کے بارے میں سلطان محمد دوم کے بارے میں ناقص تصورات ہیں، وہ ان کی سیاسی صلاحیت تھی جتنی اس کی فوجی صلاحیت تھی۔ مغربی دنیا نے واقعی سوچا کہ مشرقی روم کو مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس نے عثمانیوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بات کا امکان تھا کہ اسکندر بے جو البانیہ میں سرگرم تھا مشرقی روم کی حمایت کر سکتا ہے، اس لیے ابراہیم بے کی کمان میں ایک فوج کو وہاں بھیجا گیا تاکہ اس کی ممکنہ حمایت کو ختم کر سکے۔ اس طرح سلطان محمد دوم کو ایسا لگتا تھا جیسے اس نے رومیلیہ کی طرف سے آنے والی کسی بھی مدد کو روکا ہے۔ اس نے بحری بیڑے کا سب سے بڑا حصہ بحیرہ مرمرہ میں رکھا تاکہ وہ بحیرہ ایجن سے آنے والی کسی بھی مدد کو روک سکے۔ اس کے علاوہ اس نے اناطولیہ میں کچھ فوجیوں کو چھوڑ دیا اس علاقے میں حفاظت فراہم کی جائے۔ معزز سامعین، اس طرح قسطنطنیہ کو 28ویں بار گھیر لیا گیا۔ مغربی جانب 15 میٹر لمبی اور 6.5 میٹر موٹی دیواروں کی 2 پرتیں تھیں۔
اور یہ شہر کا سب سے ٹھوس پہلو تھا۔ دیواروں کے درمیان گہرے گڑھوں میں پانی تھا۔ سب سے کمزور حصہ گولڈن ہارن کے کنارے کی دیواریں تھیں۔ گولڈن ہارن تک بحری جہازوں کے داخلی راستے کو گلاٹا سے سرائے برنو تک ایک بڑی زنجیر کے ساتھ روک دیا گیا تھا۔ انہوں نے استنبول کی مشہور دیواروں کو تباہ کرنے کے لیے ادرنے میں مضبوط ترین توپیں بنانا شروع کر دیں۔ سلطان محمد دوم، جو خود توپ بنانے والا ہے، ہنگری کے ایک توپ کے ماہر اربن سے مدد لی، انجینئر جس کا نام مصلح الدین ہے۔ انہوں نے بڑے خرچ اور محنت سے اب تک کی سب سے بڑی توپیں بنائیں۔ توپ کو شاہی توپ کا نام دیا گیا۔ اس توپ کی رینج 1 کلومیٹر تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ جہاں پر وہ توپ گرتی وہاں پر 1.5 میٹر لمبا گڑھا بن جاتا۔ سلطان محمد ثانی نے اپنی مہم کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ عوامی میدان میں آنے سے پہلے اس نے قراق بے کو استنبول کے قریب فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ قراق بے نے سلیوری، ویزے، کمبرگاز اور یلکی کو فتح کیا۔ اس نے مشرقی روم کو صرف استنبول میں تبدیل کر دیا۔ آخر کار سلطان محمد دوم اپنی فوج کے ساتھ ادرنے سے استنبول چلا گیا۔ اگرچہ مغربی مصنفین رومی افواج کو 7 سے 8 ہزار سپاہیوں کے طور پر بیان کرتے ہیں جنہوں نے استنبول کا دفاع کیا، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی تعداد کم سے کم 20,000 تھی، کیونکہ استنبول کا قریبی علاقہ پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔ اس لیے وہاں سے لوگ استنبول کی طرف بھاگے اور ان میں سے اکثر رومی فوج میں شامل ہو گئے۔ گولڈن ہارن کی زنجیروں کے پیچھے 12 رومی جنگی جہاز اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ گولڈن ہارن اور مارمارا کی دیواروں پر صرف محافظ تھے کہ وہ محفوظ رہیں گے، اور تقریباً تمام فوج کو ادرنے کی دیواروں کی طرف رکھا گیا تھا۔ عثمانیوں کی طاقتور شاہی توپ کے انسداد کے طور پر مشرقی روم میں یونانی آگ تھی۔ یونانی آگ مائع میں جلنے والا مواد تھا اور دیواروں سے دشمنوں کو نلیوں سے دور کرتا تھا جو آج شعلے کی مشعلوں سے مشابہ ہے۔ اسے صرف ریت یا چونے سے بجھایا جا سکتا تھا۔ جمعہ 26 اپریل 1453 کو عثمانی افواج دیواروں کے سامنے آ گئیں۔ اس سے پہلے سلطان محمد دوم نے رومی شہنشاہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو مال غنیمت کے ساتھ اس کو جانے دیا جائے گا، اور اس نے سفیر بھیج کر کہا کہ وہ لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن رومی شہنشاہ نے اسے مسترد کر دیا۔ سلطان محمد ثانی کے لیے جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ فجر کے ساتھ اور زبردست شاہی توپ کی فائرنگ کے ساتھ محاصرہ شروع ہو چکا۔ اگرچہ شاہی توپ نے دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن رومیوں نے دیواروں کی جلد مرمت کی اور ٹاوروں سے عثمانیوں تک تیروں کی بارش کر دی۔ عثمانی فوجی سیڑھیوں کے ساتھ دیواروں کے قریب آئے اور جنگی میناروں کو تباہ کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ رومی دیواروں اور جلے ہوئے جنگی میناروں اور سیڑھیوں سے یونانی آگ ڈال رہے تھے۔ یونانی آگ سے بچنے کے لیے عثمانیوں نے ان ٹاوروں پر گائے کی چربی اور مٹی کو ڈالا، لیکن پھر بھی ان ٹاوروں کو وہ آگ سے نہیں بچا سکے۔ دیواروں سے گزرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی جگہوں سے سرنگیں کھود کر زیر زمین شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ان سرنگوں کو بھی رومیوں نے دیکھا اور بارود سے اڑا دیا، اور کچھ سرنگیں پانی کے ساتھ گہرے گڑھوں میں چلی گئیں اور منہمد ہو گئیں۔ عثمانی فوج کی ہلاکتیں بڑھ رہی تھیں اور فوجی افسردہ ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہنگری کے سفیر آئے اور سلطان محمد دوم سے کہا کہ اگر اس نے محاصرہ ختم نہ کیا تو وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے اور وہ اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ اس خبر سے وزراء میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ پاشاؤں نے محاصرہ اٹھانے کی پیشکش کی، دوسری جانب کچھ پاشا، علماء، اولیاء جیسے اقسیم الدین سیواسلی، شمس الدین، امیر بخاری، مولانا فیناری، مولانا گورانی نے سوچا کہ محاصرہ جاری رہنا چاہیے، اور انہوں نے اخلاقی طور پر فوج کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی۔ سلطان محمد دوم نے شدید گولہ باری اور توپ چلانے کا حکم دیا۔ اس وقت 4 جنیبہ اور رومی بحری جہاز خوراک، گولہ بارود اور سپاہیوں سے لدے بحیرہ مرمرہ سے استنبول آئے۔ سلیمان بے اپنے 147 بحری بیڑے کے ساتھ زیتون برنو کے قریب ان جہازوں سے ملے۔ وہاں ایک سخت جنگ شروع ہو گئی۔ سلطان محمد زیتون برنو کے ساحل سے ان لڑائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے باوجود جنیوا سے آنے والے بحری جہاز عثمانی بحری جہازوں سے بہت بڑے تھے اور عثمانی فوج کے لیے ان جہازوں پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جنوب مغربی جنیوا کی طرف تھا۔ وہ 4 بڑے جہاز جو عثمانی بحری جہازوں کے درمیان پائے گئے، وہ جنوب مغربی کی مدد سے ان کے درمیان سے نکل گئے۔
سلطان محمد دوم جس نے ساحل سے سب کچھ دیکھا اس ناکامی پر غصے میں آ گیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر کی طرف چلا گیا۔ بچ نکلنے والے جہازوں کو گولڈن ہارن لے جایا گیا اور کچھ دیر کے لیے ان کی مدد کے لیے روم کو خوراک، بارود اور افواج فراہم کی گئیں۔ اس صورتحال کے بعد رومی بہت خوش ہوئے اور عثمانی بہت افسردہ ہوئے۔ سلطان محمد نے سلیمان بے کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا اور انہیں اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد حمزہ بے نے ان کی جگہ لی۔ 21 اپریل کو جب توپوں کا زور ٹوٹ گیا اور توپ کاری کی طرف سے بڑی دیوار گر گئی، دوسرے دن کی صبح رومی خوف و ہراس کے ساتھ بیدار ہوئے۔ ساحل سے کھینچی گئی۔ معزز سامعین، سلطان محمد بہت ذہین آدمی تھا۔ اس نے گولڈن ہارن سے پیچھے لکڑیوں کا برج تعمیر کروایا اور ان برج کے ذریعے سے جہازوں کو پہاڑی کے اوپر چڑھایا اور درخت کاٹ کر لکڑیوں کو راستے پر بچھا دیا گیا جو کہ 3 کلومیٹر کا راستہ تھا، اور ان لکڑیوں کے اوپر گائے وغیرہ کی چربیاں ڈال دی گئیں اور پھر ان لکڑیوں پر جہازوں کو کھینچا گیا۔ اس طرح جہازوں نے گولڈن ہارن کراس کر لیا۔ معزز سامعین، رومن شہنشاہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زیادہ تر رومی بحری جہاز گولڈن ہارن میں بحری جہازوں اور گلاٹا ساحل میں توپوں سے تباہ ہوئے۔ اس اقدام کے ساتھ روم کی توجہ گولڈن ہارن سائیڈ کے علاوہ ادرنے سائیڈ کی دیواروں کی طرف مبذول ہوئی۔ فوج کا ایک بڑا حصہ گولڈن ہارن کی دیواروں پر بھیج دیا گیا۔ رومن لوگوں نے گلیوں میں مذہبی تقریبات کا انعقاد کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر اٹھا کر رکھی۔ حضرت مریم کی تصویر اس دن گر گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس اندوہناک واقعے نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور پھر اچانک بارش اور زبردست اولے آئے اور زبردست اولے نے انہیں مزید دکھی کر دیا۔ حضرت مریم کی تصویر ٹوٹنے اور دیگر تمام قدرتی آفات نے رومن لوگوں کے اندر حوصلے کے نام پر کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک دن پہلے استنبول کی دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ رومن لوگ جن کی سہولیات ختم ہو گئی تھیں وہ سوراخوں کی مرمت کے لیے کافی نہیں تھے، پھر بھی کافی امید کے بغیر انہوں نے اپنا آخری دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت عثمانی افواج بحریہ کو مارمرا کی طرف گھسیٹتے تھی تاکہ ادرنے کی طرف سے فوجیوں کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ گولڈن ہارن میں انہوں نے بیرل سے ایک پل بنایا اور سپاہی اس پل کا استعمال کرتے ہوئے گلاٹا کی طرف سے شہر سے گزریں گے، دوسرے ادرنے کی طرف دیواروں پر حملہ کریں گے۔ عثمانی فوج صبح کی نماز کے بعد حملہ کرنے کے لیے تیار تھی اور حملے کے اشارے کا انتظار کرنے لگی۔ سلطان محمد نے صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اللہ تعالی سے فتح کی دعا کی۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہوا اور اشارے سے فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جب بحریہ مارمرا میں جہاز زنی کر رہی تھی، گلاٹا میں سپاہی گولڈن ہارن پر پل کے ذریعے شہر کی طرف بھاگتے تھے۔ ادرنے کے اطراف میں عثمانی سپاہی مجموعی طور پر دیواروں پر چڑھنے لگے۔ جب جنگ شدید طور پر جاری تھی تو جنیسری، الباباتی حسن اور ان کے دوست دیواروں پر چڑھے اور سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کو عظیم میناروں پر لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب عثمانی سپاہی جس نے عظیم مینار میں سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا دیکھا، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور جنگ شہر میں پھیل گئی۔ رومیوں کی قوت برداشت کمزور پڑ رہی تھی اور وہ ہاگیا صوفیہ کی طرف بھاگنے لگے۔ دوپہر کے وقت صاف معلوم ہوا کہ شہر کو فتح کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے عثمانی سپاہیوں نے دعائیں مانگنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سلطان محمد فاتح کے فرمان سے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ مضبوط رہیں گے، یہ پیغام گلیوں میں ان کے لیے دیا گیا۔ جنگ کا ماحول اسی لمحے سے ایک تہوار کے ماحول میں بدل گیا۔ یہ عثمانی فوج تھی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و بشارت حاصل کی تھی۔ تو معزز سامعین، اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمارا چینل